السلام علیکم ناظرین، میرا نام مقدس ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میرے خاندان میں کل 5 افراد تھے۔ میرے امی، ابو، 2 بھائی اور میں۔ میرا بڑا بھائی نعمان شادی شدہ ہے اور اسلام آباد میں سرکاری ملازم ہے، اس لیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی فیضان، جس کی عمر 17 سال ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ فیضان نے BA کرنے کے بعد ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ پٹانا شروع کر دیا تھا۔ ابو کی کباڑ کی دکان تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دولت اور زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ امی، ابو اور بھائی سبھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب گھر میں ہم کل 4 افراد رہ گئے تھے: امی، ابو، بھائی فیضان اور میں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ کالج میں میری ایک بہت قریبی دوست تھی جس کا نام اقرا تھا۔ اقرا بے حد خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف تھے۔ سچ کہوں تو کبھی کبھی مجھے بھی اس کی خوبصورتی سے حسد محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی اقرا ہمارے گھر آتی، میرا بھائی فیضان اس کے آس پاس ہی مندلاتا رہتا اور ہمارے پاس سے اٹھ کر کہیں نہیں جاتا تھا۔ میں نے اقرا کی عادات کو بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میرے بھائی پر فدا تھی اور شاید اسی کے لیے ہمارے گھر آتی تھی۔ اقرا کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور اس کے والد فوج میں تھے۔ اقرا جتنی خوبصورت تھی، میرا بھائی فیضان بھی کسی سے کم نہ تھا۔ شاید اسی لیے اقرا اس پر مرمٹی تھی اور اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی اسے موقع ملتا، وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ میں اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ اسے فیضان بھائی کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے کا موقع نہ ملے۔ امی اپنے کاموں میں مصروف ہوتی، ابو دکان پر ہوتے اور فیضان بھی عموماً دکان پر ہی ہوتا تھا۔ لیکن جس دن اقرا آتی، فیضان کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتا اور اقرا کے پاس ہی رہتا۔ میں ان دونوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ فیضان کبھی بھی اس طرح کام سے چھٹی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن امی کو بازار میں کچھ کام تھا اور وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ راستے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور امی سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ اس دن جمعہ کی وجہ سے فیضان کی چھٹی تھی، لیکن ابو جمعہ کو بھی دکان کھولتے تھے، اس لیے وہ دکان پر جا چکے تھے۔ امی مجھے بازار لے جا رہی تھیں، لیکن میں انہیں اکیلا بھیج کر واپس آ گئی۔ گھر میں فیضان بھائی اکیلے تھے۔ رکشے پر مجھے گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو باہر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید فیضان سو رہا ہوگا۔ ہمارے دروازے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کھڑکی سے ہاتھ ڈال کر اسے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے ویسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جب میں فیضان بھائی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی آوازیں سنی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب میں نے ہمت کر کے فیضان کے کمرے میں جھانکا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر میری دوست اقرا اور فیضان بھائی قابل اعتراض حالت میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور میرے دل میں بھی عجیب خواہشات نے جنم لیا۔ میں نے بے اختیار فیضان کو آواز دی، بھائی لگے رہو، یہ میری دوست ہی ہے، اسی کے ساتھ موج کرو۔ میری آواز سن کر اقرا اور فیضان دونوں بری طرح گھبرا گئے۔ فیضان پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا، لیکن میں نے اسے واپس اقرا کے پاس بھیج دیا اور کہا جاؤ مزے کرو، کوئی بات نہیں۔ فیضان دوبارہ اقرا کے پاس چلا گیا اور وہ اپنے